کیونکہ اس میں نظر ثانی کی گنجائش ہوتی ہے۔ ہائی کورٹ فیصلہ اور کرتا ہے، سپریم کورٹ فیصلہ اس کے برعکس دے دیتا ہے۔ دنیا کے ججوں اور عادل یعنی جو ہیں عادل، ان کے ہاں فیصلوں کی تبدیلی ممکن ہے، لیکن لا تبدیل کلمات اللہ، اللہ کے فیصلے کی کوئی تبدیلی نہیں۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کیا؟ لہم البشری فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، انہیں دنیا اور آخرت میں بشارت ہے۔ فرمایا ذالک هو الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی۔ اس طرح دوسرے مقام پہ اللہ ذوالجلال نے فرمایا نا من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا وہ ہے کامیاب۔ کامیابی دنیا کی نہیں ہے، مال و دولت کے جمع کرنے میں نہیں ہے، عزت و آبرو سمیٹنے میں نہیں ہے، اور بھگت کے نعرے لگانے میں نہیں ہے۔ کامیابی انسان جنت میں چلا جائے، جہنم سے بچ جائے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے اپنے ان ولیوں کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں۔ فرمایا ذالک هو الفوز العظیم، سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ انسان جہنم سے بچ جائے۔ اللہ ہمیں جہنم سے بچائے، اور اکیلا جہنم سے نہ بچے، آراف بھی ہوں گے درمیان، جنت اور دوزخ کے درمیان ایک محل ہے اور بھی آراف کا، جہاں وہ لوگ ہوں گے حسرت سے اہل جنت کو بھی دیکھیں گے اور جہنم کو دیکھیں گے تو ان سے پناہ مانگیں گے۔ اللہ اس جگہ سے بھی بچائے۔ کامیابی اس میں ہے کہ جہنم سے بچ جائے، اور جہنم سے بچنے کے بعد جنت میں اللہ تعالیٰ داخلہ عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ صبح و شام پڑھا کرو، 3 سے 7 مرتبہ بھی آتا ہے، 3 مرتبہ بھی، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم ادخلنی جنت الفردوس، اللہم ادخلنی جنت الفردوس، اللہم ادخلنی جنت الفردوس۔ اللہ ہمیں جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ یہی کامیابی ہے بھائی۔ دنیا میں ولی ہے کون؟ سب سے بنیادی بات پہلی یہ ہے کہ ولی کون؟ اللہ نے فرمایا کہ ولی وہ ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ایمان والا، ایمان کے بغیر ولایت کا کوئی تصور نہیں۔ وہ ساری زندگی پہاڑوں میں جنگلوں میں گزار دے، دریا کے کنارے پر بسر کر دے، ایمان سے اگر تہی دامن ہے تو اس کی ان مشقتوں کا اللہ کے ہاں ایک رتی کے برابر بھی مرتبہ اور قدر و منزلت نہیں۔ بنیادی بات پہلی اول والا میں وہ ایمان۔ وَقَانُوا يَتَّقُونَ، جو اللہ سے کی نافرمانی سے ڈرتے رہے۔ دوسرا مسئلہ، جو اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے رہے، جو اللہ نے گویا حکم دیا ہے اس کی تعمیل کرتے، جن سے اللہ نے روکا ہے ان سے وہ رکتے رہے۔ یہ ہے ولایت، یہ ہے معیار ولایت کا۔ ایک ولایت کا معیار وہ ہے جو ہم نے بنا رکھا ہے، آپ جانتے ہیں، کہنے کی بات نہیں۔ جھمبر ڈالے کوئی وہ بھی ولی، بھنگڑا ڈالے وہ بھی ولی، اور اگر کوئی گھوڑ گھوڑ کے بھنگ پیے وہ بھی ولی، معاذ اللہ ثم استغفر۔ یہ ولایت ہے؟ یہ تو شیطنت ہے۔ ولایت یہ ہے کہ اللہ پر ایمان ہو اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا اطاعت گزار، جو کچھ اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے اس کی پابندی کرنے والا ہو، اور جن سے اللہ اور اللہ کے رسول نے روکا ہے ان سے بچنے والا ہو۔ اب جو کچھ ہمارے تصورات میں ہے اور جو کچھ ہمارے خیالات میں ہے
ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم ولی کن کو مانے بیٹھے ہیں۔ ننگ دھڑنگ کو، نماز نہ پڑھنے والے، روزہ نہ رکھنے والے، اطاعت نہ کرنے والے، نشہ کھانے پینے والے، سگریٹیں پینے والے، حرام کاری سے بھی نہ بچنے والے، آج لوگوں کی نگاہوں میں یہ ولی۔ اب آپ بتلائیں کہ اس کو ولی ماننے میں جو ولی مانتے ہیں وہ اللہ کے ہاں مجرم ہے یا نہیں؟ نیکی کے بجائے الٹا مجرم ہے وہ اللہ کے۔ اللہ فرمائے کہ میرا ولی یہ ہے، ہم کہتے ہیں نہیں یہ ولی۔ ہم نے اللہ کی مخالفت کی یا نہیں کی؟ پھر یہ اللہ کے ساتھ عداوت اور دشمنی ہم نے اختیار کی یا نہیں کی؟ یہ کتنا نازک مسئلہ ہے جس کو ہم نے معمولی بنا رکھا ہے۔ جس کو چاہتے ہیں یہ بھی اللہ کا ولی، یہ بھی اللہ کا ولی، نماز نہ پڑھنے والا وہ بھی اللہ کا ولی۔ اور ایسے بھی ہیں جو نماز پڑھنے والوں کو نماز پڑھنے سے روک دیتے ہیں۔ جب تم نے ہماری بیعت کر لی، ہمارا پلہ پکڑ لیا، اب تم کو ان ظاہری نمازوں کی کیا ضرورت ہے؟ اب ہم جانے اور ہمارا اللہ جانے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی شیطان یہاں تک بہکاتا ہے، اور شیطان یہاں تک جہنم کے راستے پر ان لوگوں کو لے آتا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے معیار بتلایا ہے، اپنی محبتوں کا بھی، اپنی ولایت کا بھی۔ اللہ نے نہیں فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ لوگو اگر تمہارے دل میں اللہ کی محبت کا داعیہ ہے تو پھر اس کی ایک ہی راہ ہے کہ میں محمد کی تابعداری کروں، صلی اللہ علیہ فَاتَّبِعُونِی، میری تابعداری کرو، میری پیروی کرو، جو میں کہتا ہوں جو کرتا ہوں اس کو مانو اور اس کی پیروی کرو۔ اللہ کی محبت کا راز اسی میں پنہا ہے، اللہ کی ولایت کا راز بھی اسی میں پنہا ہے، لیکن ہمارے معیار کچھ اور ہیں، ہمارے نتائج ثمرات کچھ اور ہیں، ہمارے افکار کچھ اور ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں بڑی جامع تعریف کی، بہت ہی جامع تعریف کی ہے فتح الباری میں ولی کی۔ فرماتے ہیں ولی وہ ہوتا ہے العالم باللہ، جو اللہ کو جاننے والا ہو، یہ ہے عاملو۔ سمجھے؟ عاملو کا معنی کیا؟ العالم باللہ، صرف یہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ نہیں، بلکہ اللہ کی صفات کو جاننے والا، اللہ کی عظمت کو سمجھنے والا، اللہ کی قدرتوں کو پر یقین کرنے والا، یہ ہے یعنی العالم باللہ، اللہ کی کو جاننے والا ہو کہ اللہ کتنی قدرتوں کا مالک ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے، اور اللہ نے جا بجا شکوہ کیا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ، تم نے اللہ کی قدر کو نہیں پہچانا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ تم اللہ ذوالجلال کی قدر کو کیوں نہیں پہچانتے؟ تم اپنے معبودوں کی قدر کرتے ہو، ان کی عظمت سمجھتے ہو، لیکن اللہ کی عظمت اور اللہ کی قدر وہ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے سب سے پہلا مسئلہ صرف ایمان لانے کا نہیں ہے کہ ہم ایمان لائیں، بلکہ ایمان کا جو تقاضا ہے، یہاں بڑی باتیں ہیں۔ ایمان صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ لا الہ الا اللہ، بات سمجھ لو، یہ بڑی تفصیل طلب مسئلہ ہے، گنجائش نہیں ہے اس کی تفصیل کی۔ ایمان یہ ہے جس طرح کہ امام احمد نے، امام بخاری نے، امام شافعی نے، امام مالک نے فرمایا ہے کہ ایمان کیا ہے کہ التصدیق بالقلب، اقرار باللسان وعمل بالجوارح۔ جس کو ایمان واجب کہتے ہیں کم سے کم، ایمان کیا ہے کہ جب تصدیق زبان قلب، دل سے تصدیق، زبان سے اقرار، اور کم سے کم باقی اعمال کے علاوہ نماز کی پابندی کرنے والا اور زکوٰۃ ادا کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہتے ہیں ایمان واجب، یعنی اس ایمان پر ایمان لانا، یعنی ایمان کے وجوب میں یہ چیزیں شامل ہیں۔ تبھی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا الفرق بیننا و بینہم ترک الصلاۃ،
ہمارے اور ان کے درمیان فرق نماز کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کے خلاف قتال اور جہاد کیا تھا۔ یہ دو چیزیں اللہ نے فرمایا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اور دوسرے مقام پہ فرمایا کہ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر یہ ایمان لے آئے، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، پھر تمہارے دین کے بھائی ہیں، ورنہ تمہارے دین کے بھائی نہیں ہیں۔ اس کو کہتے ہیں ایمان واجب، صرف ایمان نہیں۔ آج ہم سب مسلمان ہیں، بے نماز ہے وہ بھی مسلمان ہے، مومن ہے، پکا مومن ہے، اس کے ایمان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کہا گیا اور بتلایا جاتا ہے زکوٰۃ نہیں دیتا وہ بھی ایماندار ہے۔ بتلائیے اگر ایماندار ہے تو ابوبکر صدیق نے کیوں اس کے ساتھ قتال کیا؟ اللہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ فقد حافظ منی دماءہم واموالہم وحسابہم علی اللہ۔ فرمایا جو آدمی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اس نے مجھ سے اپنے خون کو محفوظ کر لیا، میرا اس کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں، قتال نہیں، لڑائی نہیں، اب یہ مسلمان ہے۔ لیکن اگر اب کوتاہی کرے گا فحسابہم علی اللہ، اللہ اس سے حساب لے گا، اللہ جانے اور اس کا عمل جانے۔ اس لیے بھائیوں پہلے ایمان کو سمجھے۔ المیہ یہ ہے کہ ہم ایمان کو صحیح نہیں سمجھتے اور یہی کہتے ہیں مسلمان کے گھر پیدا ہو جانے والا مسلمان ہے۔ بھائی وہ تو ہے رجسٹری مسلمان، ایک ہے رجسٹری مسلمان، معذرت کے ساتھ ایک ہے تصویری مسلمان۔ ہمارا ایمان تصویری نہیں ہونا چاہیے، حقیقی ہونا چاہیے۔ بات ادھر ادھر چلی گئی، تصویر کو دیکھ کے نادان سمجھتا ہے کہ شاید یہ حقیقی ہے، اور تصویر کو دیکھ کے چڑیاں اڑ جاتی ہیں کہ آدمی کھڑا ہے، بندہ بیٹھا ہوا ہے۔ بعض جگہ پر پورا ایک بنا ہوا ہے، کہنا چاہیے کہ جانوروں کا چڑیا گھر تو ہے ہی نا، جانوروں کا چڑیا گھر، یعنی مرد ان کے مجسمے بنائے ہوئے، نیو یارک میں مجسمے بنائے ہوئے۔ آپ اصل اور نقل میں کوئی فرق نہیں کر سکتے، ڈینوسار سے لے کے چھپکلی تک، ڈینوسار سے لے کے چھپکلی تک، اور دیکھنے والا نہیں محسوس کرتا کہ یہ اصلی ہے یا نقلی ہے۔ ایک نقلی ہے، تصویر ہوتی ہے، ایک حقیقت ہوتی ہے۔ ہم سے ایمان تصویری نہیں چاہیے، ایمان حقیقی چاہیے۔ ہمیں اصل انسان بننا چاہیے، تصویری انسان نہیں بننا چاہیے، مورتی نہیں بننا چاہیے، بلکہ حقیقی انسان بننا چاہیے۔ اللہ ہمیں حقیقی انسان بنائے۔ ہماری عبادتوں کا بھی یہی حال ہے، ہماری نمازوں کا بھی یہی حال ہے، ہمارے روزوں کا بھی یہی حال ہے، ہمارے حج عمرے کا بھی یہی حال ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کس بات کا شکوہ کروں؟ نمازیں ہیں تو وہ بھی ایسی تصویری ہیں، حقیقی نہیں ہے۔ جو حقیقی نماز ہے وہ کیا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز منکرات سے روکتی ہے، بے حیائی سے روکتی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی سے روکتی ہے۔ اب نمازی بھی ہے اور نافرمانی پہ بھی اڑا ہوا ہے۔ نماز پڑھ کے دکان پہ جاتا ہے تو جا کے جناب وہ چیزیں فروخت کرتا ہے جن میں اب یہ آمیزش ہے، اشیاء میں کمی بیشی کرتا ہے، کھوٹی چیزیں فروخت کرتا ہے۔ بتلائیے یہ کیا نماز، یہ کیا نماز؟ یہ تو ہماری تصویری نماز ہے۔ اللہ ہمیں حقیقی نمازی بنائے۔ حقیقی نمازی ہوگا تو پھر یہ گھپلے نہیں ہوں گے، پھر یہ بددیانتی نہیں ہوگی، یہ دھوکہ نہیں ہوگا، یہ کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں ہوگا۔ اپنے اسلاف کے تذکروں کو پڑھو، صحابہ کرام اور تابعین کے تذکرے پڑھو، آپ کی آنکھیں کھلیں کہ وہ نمازی تھے اور وہ کس طرح ان چیزوں کی پابندی کرتے تھے۔ پتہ چل جاتا تھا کہ یہ غلط ہو رہا ہے،
فوراً اس میں ڈوب دیتے ہیں. نام اس وقت ذہن میں نہیں رہا. ایک صاحب کا تذکرہ ہے کہ وہ بیٹھے ہیں اس پر گھر کے دروازے پر, اندر اونٹنیاں کھڑی ہیں. خریدار آتا ہے, اونٹنی خریدتا ہے, خرید کا ہے اور خریدنے کے بعد جانا چاہتا ہے. راستے میں روکتے ہیں, بھائی کتنے دام لیے؟ اتنے کے. کس لیے لیے؟ میں عمرے پہ یا حج پہ جانا چاہتا ہوں. فرمانے لگے تم نے قیمت بہت زیادہ دے دی, یہ اس قابل نہیں ہے, یہ ایسی نہیں ہے کہ تمہیں مکہ مکرمہ پہنچا دے, مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ تمہیں پہنچا دے. یہ اس اونٹنی اس قابل نہیں ہے, اس کے دام تم نے زیادہ دیے ہیں, دام کم دو, پیسے کم دو تم. اللہ اکبر کبیرہ. وہ کہنے لگا جی میں نے دیکھ بھال کے لیے, موٹی تازی ہے. فرمایا موٹی تازی ہے, اگر ذبح کرنا ہے اس کو, گوشت فروخت کرنا ہے, پھر گوشت فروخت کرنے کے تو یہ لائق ہے, لیکن سواری کے یہ لائق نہیں ہے. کیوں؟ دوسرا کہتا ہے آپ کو کیا پڑی جناب, آپ ہمارے سودے میں ٹانگ کیوں اڑاتے ہیں؟ وہ فرمانے لگے کہ نبی علیہ السلام سے ہم نے سنا ہے, ہم نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے کہ جس سودے میں اگر نقص ہے تو جس کو نقص معلوم ہے, اگر خریدنے والا اس نقص کو نہیں جانتا تو دوسرا ہی اس کو اس سے آگاہ کر دے. آپ اندازہ کریں یہ وہ دور تھا, وہ دور تھا. آج دور اس کے بالکل برعکس ہے. آج آنکھوں میں مٹی ڈال کے سودا فروخت کر دینا اپنی ہوشیاری سمجھی جاتی ہے اور اپنی دانائی سمجھی جاتی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اتنا رجت قہقرہ ہوا. عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارا ایمان ہے, ہماری نمازیں ہیں, یا ہمارا صدقے زکوٰۃ ہے, اللہ ماشاءاللہ ہاتھ کی طرح انگلیاں ساری برابر نہیں ہوتی, وہ سب نمائشی ہیں, اکثر و بیشتر دیکھنے کی چیزیں ہیں. نماز ہے لیکن کہاں کھڑے ہیں ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, کہاں کھڑے ہوتے ہیں. نماز مناجات ہے اللہ ذوالجلال والاکرام سے, اللہ اکبر کبیرہ, لیکن ہمارے تصورات اور خیالات کہاں الجھے ہوئے ہوتے ہیں. اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے ہماری نمازوں کی پوزیشن کیا ہے, ہمارے صدقات کی نوعیت کیا ہے, ہمارے حج اور ہمارے عمرے کیسے. تو بات ادھر ادھر چلی گئی. حالانکہ یہ باتیں کرنے کا تصور میرے ہاں آج نہیں تھا, لیکن آئی ہیں باتیں تو کہہ دی. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک معیار ولایت کا وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے خود بتلایا ہے. بات تو یہاں سے چلی تھی کہ حافظ کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ ولایت ولی کون ہے؟ العالم باللہ, جو اللہ کو جاننے والا ہو. اللہ پہ کو جاننا صرف یہ نہیں کہ میں اللہ کو مانتا ہوں, اللہ ہے, صرف یہ نہیں, بلکہ اللہ کو جاننا یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال کی قدرت کو, اس کے علم کو, اس کی حکمت کو جاننا کہ اللہ سب سے بڑا قادر ہے, اللہ سب سے بڑا حکیم ہے, اللہ سب سے بڑا قہار ہے, اللہ سب سے بڑا رحیم ہے, اللہ سب سے بڑا رحمان ہے. اللہ کو اس کی صفات کے ساتھ جاننا یہ ہے صحیح ایمان. صرف اللہ ہے, آپ ایمانداری سے بتلائیں کہ کیا ہندو اور سکھ اللہ کا انکار کرتے ہیں؟ وہ نام صرف رام رکھتے ہیں, باقی اللہ کو تو وہ بھی مانتے ہیں. لیکن جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اللہ یہ ہے, اس کی صفات یہ ہیں, ان کی قدرتیں یہ ہیں, ان صفات اور ان قدرتوں کے ساتھ وہ اللہ ذوالجلال والاکرام کو مانتے نہیں ہیں. اسی لیے نہ وہ اللہ کے رسول کو مانتے ہیں, نہ اس طرح اللہ ذوالجلال کو مانتے ہیں. اسی لیے آپ سب کہتے ہیں وہ کون ہے؟ اللہ کو ماننے کے باوجود وہ کون ہے؟ کافر ہے, کیونکہ انہوں نے اللہ کو اس طرح نہیں مانا جس طرح اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا, اللہ کے رسول نے فرمایا. مکے والے اللہ کا انکار کرتے تھے, مکے والے اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے, وہ اللہ ذوالجلال کو خالق مانتے تھے, اللہ کو مالک مانتے تھے, اللہ کو مدبر الامور مانتے تھے,
اللہ کو رازق مانتے تھے بلکہ پھر بھی کافر تھے. کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو مانو نہیں، صرف کہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، پھر ہے تمہارا اللہ کو ماننا. اسی سے جھگڑا ہوا، اسی سے اختلاف ہوا. یہ نہیں مانتے، یہ نہیں مانتے. اس لیے اللہ کو صرف ماننا کافی نہیں، العالم باللہ. اور دوسری چیز المواظبۃ علی طاعتہ، اللہ کی اطاعت پر ہمیشہ ہمیشگی. اطاعت دونوں میں، اطاعت دونوں میں، حکموں میں بھی اور جن سے روکا ہے ان میں بھی. جن سے روکا ہے رک جائے، جن کے کرنے کا حکم دیا ہے کر گزرے، وہ کرے. اس کا اہتمام، مواظبت، ہمیشگی. یہ نہیں ایک پڑھ لی باقی چھٹی، ایک پڑھ لی باقی چھٹی نہیں، ہمیشگی اس پر اختیار کی جائے. المواظبۃ علی طاعتہ. اور تیسری چیز فرمایا وہ یہ کہ المخلص فی عبادتہ، کہ عبادت کرے، اطاعت کرے لیکن خالص اللہ کی. صرف اللہ نے یہ نہیں حکم دیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صرف یہ نہیں اللہ نے فرمایا کہ تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، بلکہ یہ بھی فرمایا وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین. یہی حکم دیا گیا ہے کہ تم خالص اللہ کی عبادت کرو. بات سمجھے کہ عبادت ہی اکیلا، یعنی جس طرح اللہ ہے اس کو ماننا نہیں، اللہ کو ماننا نہیں بلکہ اللہ ہی کو ماننا، اللہ ہی کو ماننا کہ وہ معبود ہے. اسی طرح اللہ ہی کی عبادت کرنا، یہ اللہ کی عبادت ہے. اگر اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کیا جائے یا حتیٰ کہ اپنے نفس کو بھی شریک کر دیا جائے ریا کے تناظر میں، تو وہ بھی اللہ ذوالجلال کے ہاں قابل معافی نہیں ہے. اللہ اکبر. تو یہ ہے تعریف ولی کی، یا العالم باللہ، المواظبۃ علی طاعتہ. اور تیسری چیز المخلص فی عبادتہ، کہ اپنی خالص عبادت اللہ کے لیے کرنے والا. یہ اگر ہے تو ولی. فرمایا یہ جو اللہ کے ولی ہیں یہ میرے دوست ہیں، یہ میرے دوست ہیں، یہ میرے دوست ہیں. اللہ کا جو دوست